اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارک علی محمد۔ ان آیات طیبات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کی حالت کو بیان کیا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر الفاظ کستے تھے، کبھی شاعر کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں اس پر جادو ہو گیا ہے، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ پاک نے اس کا رد کیا اور ساتھ ہی وہ انکار توحید کرتے۔ اب انکار توحید تو کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے انکار آخرت بھی کر دیا، کہ قیامت اور آخرت کا انکار بھی کر دیا، اور کہنے لگے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اور ہڈیاں بھی بوسیدہ چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر کون ہے اس کو دوبارہ زندگی دینے والا، زندہ کرنے والا، دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ تو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ان کو یوں جواب دیجئے کہ سن لو، تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم مر کے جب مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، بالکل مٹی سے مٹی مل جائیں گی، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تم تو پہلے زندہ رہے، تم تو پہلے کیا رہے؟ زندہ رہے، پھر مرے۔ اگر تم ایسی چیز بن جاؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ جن میں پہلے زندگی موجود نہیں رہی، بالکل پتھر لوہا بن جاؤ، یا تمہارے دلوں میں پتھر اور لوہا سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے وہ بن جاؤ، اللہ دوبارہ پھر بھی زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اور جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، نہ کوئی ماڈل، نہ کوئی نمونہ، نہ کوئی مثال، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کرنے پر کیا ہے؟ طاقت رکھتا ہے، اب دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو لہٰذا قیامت کا انکار نہ کرو، وہ آ کر رہے گی، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ زندہ کرے گا، آخرت کا انکار نہ کرو۔ فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ یا مر کر بالکل ہڈیاں بسیدہ مٹی اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سر نو زندہ ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عجیب سی بات ہے، کون زندہ کرے گا؟ بلکہ ایک دفعہ ایک کافر مشرک قبرستان میں جاتا ہے نا، پرانی قبر، وہاں سے پرانی ہڈی بالکل جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ لے کے آ گیا اللہ کے رسول کے سامنے، اور یوں اس کو ملتا ہے کہ یہ ہڈی بھی زندہ ہوگی، جو مٹی ہو گئی ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن نازل کیا سورۃ یاسین کا مقام کہ میرے محبوب ان سے کہہ دو قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، جس اللہ نے اسی ہڈی کو پہلی بار پیدا کیا ہے، کیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ زندہ کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ ایک درخت سے آگ پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کے ایک مردہ بنجر زمین ہوتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے، زرخیز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہاں بھی فرق آنے لگے، کون ہے جو ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، بسیدہ چور چور ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ میرے نبی نے جواب دیا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا کیا ہو جاؤ؟ لوہا ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ،
اب تم تو کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تم تو پہلے زندہ رہے نا، پتھر اور لوہا کبھی زندہ نہیں رہے، وہ ہو جاؤ، وہ بن جاؤ، بلکہ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی کیا ہو، سخت ہو، پتھر سے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، وہ بن جاؤ۔ اللہ پھر بھی کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اور پھر دوبارہ کہنے لگے اور بڑے تعجب سے کہنے لگے، بڑے عجیب انداز سے تعجب کر کے کیا کہنے لگے، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، جٹ کہیں گے، تعجب سے کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا، کون زندہ کرے گا، کون دوبارہ اٹھائے گا؟ ہو ہمارے بابا دادا پر دادا مر گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے، زندہ نہیں ہوئے، تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ میرے نبی نے جواب دیا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ کہتے ہو کہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ وہی زندہ کرے گا، وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ کہاں سے تم ذرات اکٹھے کیے ہیں؟ تم کون کون سی غذا کھاتے ہو، کہاں سے غذا کھاتے ہو، پھر ان غذا سے خون بنا ہے، پھر خون سے وہ منی نطفہ بنا ہے، پھر وہ کہاں پہنچا ہے؟ تو اللہ پاک جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کبھی سوچا تو نہیں تم لوگوں نے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ، رحم میں، جھلی میں، اندھیروں میں، پانی پر تمہارا نقشہ پیدا کیا، تمہیں پیدا کر دیا۔ وہ انسان وہم و گمان نہیں سوچتا کہ ایک پانی ماں کی چھاتی سے آ رہا ہے، ایک پانی جو ہے نا ماں باپ کی پیٹھ سے آ رہا ہے، من بین الصلب والترائب، ان پانی کو ملا کے اندھیروں میں پانی پر نقشہ بنا کے احسن تقویم انسان پیدا کر دیا۔ پھر کہتا ہے کون زندہ کرے گا؟ وہی زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کا ایک انداز نقل کر رہے ہیں، دیکھو ظالم، ایک بات نہ ماننا، نہ مانا جائے، انکار کر دیا جائے، لیکن ایک ہے استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا، مزاح کرنا، باتیں بنانا۔ جب میرے نبی نے کہا نا اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو پھر بطور استہزاء، بطور ٹھٹھا اور مزاح کے طور پر کیا کہتے، اور سر ہلاتے، اچھا 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 اچھا، تو پھر وہ کب ہوگا جی؟ وہ دوبارہ وہ مردے کب زندہ ہوں گے جی؟ بتاؤ نا جی، وہ دوبارہ کیا؟ جیسے انسان ٹھٹھا کرتا ہے نا، مزاح کرتا ہے، بات نہ ماننے کا ہوتا ہے، اچھا پھر بتاؤ نا دوبارہ کب زندہ ہوں گے، کب مردے زندہ ہوں گے؟ سر بھی ہلایا، میرے نبی کے سامنے ٹھٹھا مزاح کیا۔ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، تو تعجب سے بطور استہزاء، ٹھٹھا مزاق سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سر ہلائیں گے بطور استہزاء، اچھا اللہ زندہ کرے گا تو بتا پھر، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا پھر؟ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانیت مر رہی ہے، تو کب ہوگا؟ کب مردے زندہ ہوں گے؟ قیامت کب آئے گی؟ کب دوبارہ زندگی ہوگی؟ بتانا، کہتا دوبارہ زندگی بتانا۔ میرے نبی نے جواب دیا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے؟ جلد ہوگا، وہ عن قریب ہونے والا ہے، وہ جلد ہونے والا ہے، اور ہو کر رہے گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، وہ ہو کر رہے گا، آ کر رہے گی، ان قریب ہے۔ جو انسان مر گیا اس کی قیامت کیا ہوگی؟ بپا ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس دن کیا ہوگا، کیا نقشہ ہوگا قیامت کے دن؟ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں، اللہ تعالیٰ یا فرشتے وہ تمہیں پکارے گا، بلائے گا، آواز دے گا، ندا دے گا، تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے۔ سارے مردے زندہ ہو کے اور اس کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ بلاوا اور ندا کرے گا، سارے اپنے سر سے
مٹی چاٹتے ہوئے ہاں جی اس میدان میں جمع ہوں گے اور اس کی تعریف کے ساتھ جمع ہوں گے، اللہ کی تعریف کرتے جا رہے ہوں گے، کافر ہے مسلم ہے اس دن سب تعریف کر رہے ہیں۔ اور جب میدان معاشر لگے گا نا اس کی ہولناکی آئے گی، خوفناک منظر، اللہ اکبر۔ قیامت کا ایک دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، گرمی کی شدت ہے، ہاں یہ پسینہ ہے، بڑے ہولناک ہے۔ اس کی یہ شدت دیکھ کے وہ کہیں گے یار دنیا میں بڑا تھوڑا سے رہے ہیں، کیا رہے ہیں دنیا میں تھوڑا سا رہے ہیں، کوئی زندگی نہیں۔ آج تو ہمیں کہتے او لمبی زندگی ہے جی، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، ہاں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، پلاٹ ہو جائے، ہاں جی ایک یہاں ہے تو شہر میں ہونا چاہیے، سرگودے نہیں تو سرگودے ہونا چاہیے، نہیں یہاں نہیں پنڈی ہونا چاہیے، سنوباگ پلاٹ ہونا چاہیے، او بڑے منصوبے ہیں۔ جب وہ منظر سامنے آئے گا نا قیامت کا، وہ انسان کہے گا کہ یار بالکل تھوڑا ہی رہے ہیں، کتنا رہے ہیں ذرا دیکھو، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے ہو۔ کتنی مدت رہے ہو، کتنی کم مدت خیال کریں گے، ذرا نکالنا۔ آخری پارہ ہے، سورۃ نازعات ہے اور صفحہ نمبر ہے جی 1109۔ 1110 سورۃ والنازعات ختم ہو رہی ہے، آخری پارہ، اوپر سے پہلی سطر ہے، اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، اس کا منتہا یعنی واقعہ ہونے کا وقت تمہارے پروردگار کو معلوم ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جو بالکل ضدی بن گیا ہے، انادی بن گیا ہے، آگے مزاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، بجائے قبول کرنے کی ٹھٹھا کرتا ہے، اس تو کیا ڈرانا، جو ڈر رکھنے والا ہے، ڈرنے والا، اس کو ڈر سناؤ۔ اور آگے فرمایا جب یہ قیامت بپا ہوگی کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ اس کو دیکھیں گے، قیامت کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا، آگ ہے، عذاب علیم ہے، ہاں جی عذاب مہین ہے، جب دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے، ذرا دیکھنا، ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔ دیکھیں نا ایک مثال ہے، انسان جوانی گزرتا ہے، صحت کی زندگی گزرتا ہے، شباب ہوتا ہے، دولت ہے، ریل پہ کوئی پرواہ نہیں، جب تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا وہ ساری صحت والی زندگی کیا ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہے، ساری صحت والی، تندرستی والی، مال و دولت والی زندگی ساری بھول گیا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنم میں جائے گا، جہنم کی ہولناکیاں تکلیف دیکھے گا نا، آج تو کہتی ہیں بہت سو جان میٹھا اگر کہیں ڈٹھا، مریں گے تو پتہ چلے گا، ہاں جی اللہ تعالیٰ فرمائے جب جہنم آئے گی سامنے، ہولناک کی آگ اور آگ کا جوش، اللہ اکبر، اس وقت خیال کریں کہ یار دنیا میں وہ 60 سالہ نہیں ہے، 70 سالہ نہیں، 100 سالہ نہیں، 50 سالہ نہیں، بلکہ دنیا میں صرف ایک شام گزار کے آئے ہیں یا ایک صبح گزار کے آئے ہیں، ایک شام ایک صبح گزار کے آئے ہیں۔ لیکن آج ہمارے منصوبے نہیں ختم ہوتے، پلان نہیں ختم ہوتے، ایک سانس کی مار ہے، ایک سانس کی مار ہے، سانس اوپر گیا نیچے نہیں آیا، جہان تبدیل ہو جاتا ہے، سانس بدلا نہیں ہے، جہان تبدیل ہو گیا، ہاں جی تو ہم کتنے منصوبے بنا رکھیں۔ اس لیے فرمایا جہاں توحید کا اقرار ہے وہاں قیامت کا اقرار لازمی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، ہاں جی سب کچھ ہوگا، حشر نشر ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو مشرکین مکہ جہاں انکار توحید کرتے تھے وہیں انکار قیامت آخرت کرتے تھے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نعمت میں